بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، ہم یہی ذکر کر رہے تھے کہ انسان کو چاہیے، کم از کم مسلمان کو چاہیے، کیونکہ احکام شریعہ کا تعلق جو ہے مسلمانوں کے ساتھ ہے، اپنی عزت و آبرو کا خیال رکھیں اور ایسی کسی بات میں نہ آئیں جس سے جو ہے ان کی شہرت کو، ان کی عزت کو نقصان پہنچے، اور خاص کر کے اور گناہوں سے بچیں جس سے جو ہے ان کا دنیاوی نقصان بھی ہوگا اور اخروی نقصان بھی ہوگا۔ تو جو اس گناہ تک، خاص کر کے بدکاری والے گناہ تک پہنچنے کے جو وسائل ہیں ان سے بھی بچنا چاہیے، ان سے بھی بچنا چاہیے۔ بدکاری کرنا تو ایک طرف رہا، گناہ کا ارتکاب کرنا تو ایک طرف رہا، کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت پامال کرنا تو ایک طرف رہا، وہاں تک پہنچنے کے جو ذرائع ہیں، وسائل ہیں، اسباب ہیں، ان سے بھی اجتناب اور احتراز کیا جائے تاکہ قلبی سکون ہو، ایمان کی لذت اور چاشنی حاصل ہو، اور مستقبل کی جو ندامت و شرمندگی ہے اس سے بچا جا سکے۔ چند آیات کا تذکرہ کیا، ان میں سے ایک یہ آیت کریمہ بھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ سورہ نور کی آیت کریمہ ہے اور آیت نمبر جو ہے 33 ہے، 33۔ فرمایا جو لوگ تنگ دست ہونے کے باوجود، تنگ دست ہونے کی وجہ سے نکاح نہیں کر سکتے، کیونکہ نکاح کے اخراجات ہیں، حق مہر ہے، پھر نان و نفقہ ہے، آگے بچوں کی تربیت ہے، تو فرمایا کہ جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتے انہیں چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو برائی سے دور رکھیں، گناہ سے دور رکھیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے، اپنی عطا سے غنی کر دے اور وہ نکاح کے قابل ہو جائیں۔ تو یہاں بھی یہی بات جو ہے بتائی گئی ہے کہ گناہ کے جتنے بھی وسائل ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، 22واں پارہ ہے، جس میں اللہ نے اہل ایمان کو جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے ارشاد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرماؤ کہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے سروں اور گریبانوں پر ڈالے رکھیں۔ فرمایا کہ یہ پردہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ وہ اس طرح پہچانے جائیں کہ یہ معزز شریف عورتیں ہیں، لونڈیاں نہیں ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ جو ہے انہیں ستائیں، تکلیف دیں، انہیں لونڈیا سمجھ کر کے پریشان کریں، چھیڑ چھاڑ کریں۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ الاحزاب ہے، آیت نمبر 59، 59 آیت نمبر ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا۔ اس کے علاوہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بکثرت احادیث مقدسہ ہیں جس میں ان اسباب سے جو ہے منع کیا گیا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان الشیطان ثالثها۔ فرمایا کہ جب اجنبی مرد اور عورت جو ہے جب دونوں الگ ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، تو فرمایا تیسرا جو ہے وہ شیطان ہوتا ہے۔ اور شیطان کا کام کیا ہے؟ یہی کہ یامرک بالفحشاء، برائی کی دعوت دیتا ہے، برائی کی اور گناہ کی جو ہے وہ دعوت دیتا ہے، اس کا کام ہی یہی ہے۔ جب اللہ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکالا تو اس نے یہی کہا تھا کہ یا اللہ مجھے پھر قیامت تک زندگی عطا فرما دے، پھر میں تیرے بندوں کو گناہوں پر جو ہے مبتلا کروں گا، معصیت کی طرف لے کر کے آؤں گا، سامنے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے جو ہے اس پر حملہ آور ہوں گا۔
تو گویا کہ یہ پہلے سے بتا دیا گیا کہ تنہائی میں، خلوت میں، جیسا کہ ہماری بچیاں جو ہے، لڑکے اور لڑکیاں جو ہے پارکوں میں یا کسی الگ جو ہے وہ کمروں میں الگ الگ بیٹھتے ہیں، تو واضح ہے، چاہے وہ خود بھی کچھ کہتے رہیں کہ ہماری نیت صاف ہے، دل صاف ہے، لیکن یہ واضح بتا دیا کیا کہ یہ بھی کیا ہے، گناہ تک پہنچنے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ العینان تزنیان، فرمایا کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں۔ فرمایا آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ کسی اجنبی عورت کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھنا، یعنی مرد کا عورت کو دیکھنا اور عورت کا اجنبی مرد کو دیکھنا، فرمایا یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ کان بھی زنا کرتے ہیں۔ کانوں کا زنا کیا ہے؟ یہی جو ہمارے ہاں موبائل کے ذریعے سے مرد جو ہے وہ کسی اجنبی غیر عورت کی باتیں سن رہا ہوتا ہے، اور اس طرح کی باتیں جو فحشی پر گناہ کی طرف بیعت کرنے والی باتیں ہیں، یا عورت جو ہے مرد سے سن رہی ہوتی ہے، تو فرمایا یہ کانوں کا زنا ہے۔ کانوں کا زنا کیا ہے؟ اس طرح کی باتیں جو ہے فحشی گناہ پر مبنی جو باتیں ہیں انہیں سننا۔ اور پھر فرمایا کہ ہاتھ بھی گناہ کرتے ہیں۔ ہاتھوں کا گناہ کیا ہے؟ کسی اجنبی عورت کے ساتھ ہاتھ ملانا، اسے مس کرنا، اسے چھونا۔ اور پھر فرمایا کہ پاؤں بھی گناہ کرتے ہیں، زنا کے مرتکب ہوتے ہیں۔ پاؤں کا زنا کیا ہے؟ کہ برائی کی طرف چل کر کے جانا، عورت مرد کو یا مرد عورت کو برائی کی دعوت دے، جب چل کر کے جاتے ہیں تو یہ پاؤں کا زنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ انسان کی شرمگاہ جو ہے یا تو اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے، یعنی جو کچھ ان وسائل کے ذریعے سے انسان نے قدم بڑھایا، آگے جو ہے پھر یا تو اس گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، اسے موقع مل جاتا ہے، یا پھر موقع نہیں ملتا اور گناہ سے جو ہے وہ بچ جاتا ہے۔ یعنی کہ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، وہ خود تو تیار تھا گناہ کے لیے، لیکن اس کے لیے جو ہے اس طرح کے وسائل جو ہے وہ نہیں بن سکے۔ تو حضرات گرامی، اس کے علاوہ جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہیں بتائی گئی ہیں، یعنی بہت سارے طریقے بتائے گئے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچا سکتا ہے۔ اور یہ صرف وسائل ہیں، گناہ تک پہنچنا جو ہے یہ تو بہت بڑا جرم ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں عملی طور پر کہ لوگ جو ہے اس بہکاوے میں آتے ہیں، اور بہکاوے میں کیا آتے ہیں کہ ان کا باطن خود جو ہے برا ہوتا ہے، گناہ کی طرف خود مائل ہوتے ہیں، اور وہ اسی تلاش میں ہوتے ہیں، ایسے نمبر ملاتے ہیں، خواتین بھی اور مرد بھی ایسے نمبروں کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ اگر کوئی غلطی سے عورت کسی مرد کو نمبر ملا دے تو خود نمبر لینے لگ جاتے ہیں، اسی طرح خواتین جو ہے مردوں کے نمبر لینے لگ جاتی ہیں، اور ویسے ہی جان بوجھ کر کے اس طرح کی فرضی جو ہے فون کر کے جو ہے پھر اپنے تعلقات جو ہے استوار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور کچھ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہنی ٹیپ ہو جاتے ہیں، ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، پھر وہ معاوضہ مانگتے ہیں، یا پھر گناہ کر کے جو ہے ویڈیو بنا لیتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے بلیک میلنگ ہوتی ہے، اور وہ سہمے ہوتے ہیں، ڈرے ہوتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو۔ خواتین جو ہے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کو پتہ نہ چل جائے، ماں باپ کو پتہ چل گیا تو پھر جو ہے ہمیں مار دیں گے، یا پھر ہماری آگے شادیاں نہیں ہوگی۔ بس اوقات خواتین خودکشی کر لیتی ہیں۔ اسی طرح مرد جو ہے اگر اس طرح کے گناہ کا ارتکاب کر لیں اور ویڈیو جو ہے محفوظ کر لیتی ہیں، خواتین بلیک میل کرتی ہیں، اب وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے اور وہاں سے بچ بھی نہیں سکتے، تو خودکشی کر لیتے ہیں۔ تو واضح ہے اپنی جان لے لی، یہ الگ گناہ، یعنی ایک گناہ کے راستے پر چلے اور چلتے چلتے جو ہے پھر گناہ کا ارتکاب بھی کیا، اپنے رب کو بھی ناراض کیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی ناراض کیا، آپ کی عدم اطاعت کی، معصیت کے مرتکب ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے چل کر کے پھر اپنی جان کو نقصان پہنچایا، خودکشی، پھر ایک حرام کے بعد دوسرے حرام کے مرتکب ہوئے، اور حرام کے مرتکب ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر جو والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے اذیت و تکلیف کا باعث بنے، ان کی عزت بھی جو ہے پامال ہو گئی۔ واضح ہے جو خودکشی کرتا ہے، لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کے لیے بھی ندامت و شرمندگی، اور وہ بھی ذلت کی زندگی۔ جن بچوں کو پالا، جنہیں تعلیم دی، جنہیں بڑا کیا، اب وہ والدین کے لیے ندامت و شرمندگی کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ تو پہلے سے ہی ایسے کیوں نہیں کام کیا جاتا؟ ماں باپ کی ذمہ داری ہے بچوں کی اس انداز سے تربیت کریں، نظر رکھیں کہاں جاتے ہیں، کس وقت جاتے ہیں، کہاں تعلقات ہیں، موبائل کو چیک کریں، ان چیزوں پر نظر ہونی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ
ملک کی بھی، ریاست کی بھی ذمہ داری ہے، جو ہمارے حکمران ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کی مخلوق تعلیم ہے یا مخلوط ملنا جلنا ہے اسے روکیں، ان پر سختی کریں، اس کا سدباب کریں۔ اور عدالتوں کو بھی چاہیے کہ جن خواتین نے جو ہے ٹیپ کیا ہے ان کے لیے سزا ہے، 7 سال کی میرا سزا مقرر کی گئی ہے، تو جو فریق جو ہے وہاں سے گھر سے نکل کر کے گیا ہے اور اس طرح جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے اور کیا کچھ کر رہا ہے، ساری چیزیں جو ہے ویڈیو پر موجود ہیں، اسے بھی سزا دیں تاکہ معاشرے کے دونوں فریقوں کو پتہ چلے کہ دونوں جو ہے برابر کے مجرم ہیں، کوئی زیادہ ہے کوئی کم ہے، لیکن دونوں جو ہے جرم کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اگر کوئی جرم کا کم مرتکب ہوا ہے تو اسے کم سزا دیں، جو زیادہ ہے اسے زیادہ سزا دیں، یہ نہ ہو کہ کسی کو زیادہ سزا دے دیں اور کسی کو سزا ہی نہ دیں، جبکہ گناہ کا ارتکاب تو دونوں نے کیا ہے، یہی بتا رہا ہوں، کسی نے زیادہ کیا اور کسی نے کم کیا ہے۔ تو حضرات گرامی ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت پر، اسے چاہیے کہ تہمت والی جگہوں پر نہ جائے، ایسی جگہوں پر نہ جائے جس کی وجہ سے اس کی عزت و آبرو کو نقصان پہنچے، ایسی صحبت بھی اختیار نہ کریں جس کی وجہ سے لوگ کہیں کہ یہ بھی شاید یہی کام کرتا ہوگا۔ شرابیوں کی صحبت میں نہ بیٹھے، لوگ یہی کہیں گے شاید یہ بھی شراب نوشی کرتا ہوگا۔ یا اسی طرح جو ہے چور ہیں، قبضہ مافیا ہے، بے نمازی ہیں، بدکار ہیں، زانی ہیں، فاسق ہیں، ان کی صحبت میں بھی نہ بیٹھے، اگرچہ وہ خود گناہ کا ارتکاب نہ بھی کر رہا ہو، ان کا حصہ نہ بھی بن رہا ہو برائی کا، پھر بھی جو ہے لوگ ان کی عزت پر جو ہے انگلیاں اٹھائیں گے، جس کی وجہ سے جو ہے اس کی عزت و آبرو کو نقصان ہوگا۔ تو یہ ہم نے خود ہی کوشش کرنی ہے، اور کوشش کریں گے تو واضح ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل بھی ہوگی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل بھی ہوگا، اور پھر اس کی برکات الگ ملیں گی، اجر و ثواب الگ ملے گا۔ پھر بعد کی جو پریشانی ہے، اور ایک پریشانی کے جو ذریعہ بنے گی، اس سے بھی انسان بچ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔